یا علی نعرہ غوثیہ یا غوثیہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیار محبت سے پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم: جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وازواج سیدنا و مولانا محمد واولاد سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. جزا اللہ عنا محمد و اہلہ. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی ذات پاک کے لیے اور ہر طرح کا درود و سلام میرے آقا سرور کائنات تاجدار مدینہ راحت قلب وسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ کے لیے. میرے بہت ہی محترم علماء اکرام، سادات اکرام، میرے عزیز دوستوں، بھائیوں، کیا ہی خوب محفل جمی ہے سرکار کی. وہی بات ہوئی کہ سرکار وہی آتے ہیں جن کو سرکار بلاتے ہیں. ابھی راستے میں ہی بات ہو رہی تھی صوفی حارث صاحب سے کہ سرکار کی محفل ہے اور انشاءاللہ وہی آئیں گے جن کو حضور بلائیں گے. تو ساتھ ساتھ وہی آئیں گے جن کو اللہ رب العزت ہدایت کے دروازے کھول دے گا. بغیر ہدایت کے دروازے کھولے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا نا. تو جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کرم ہو کہ یہاں پہ نسبتیں بڑی بڑی دور کی امیر المؤمنین کی پڑی ہوئی ہیں، بیٹھی ہوئی ہیں، ہمارے بہت ہی محترم علماء اکرام بیٹھے ہیں، کئی حفاظ اکرام بھی ہوں گے، محترم ہمارے حاجی مجید صاحب بھی ہیں، انشاءاللہ ان کی برکات سے محفل میں بہت ہی گہما گہمی ہوئی ہوئی ہے، سب کے دل کھلے ہوئے ہیں. اور ایکچولی جب میلاد محفل کی مصطفیٰ کے نام کی محفل ہو تو اس محفل میں بات ہی کچھ ہوتی ہے. حاجی صاحب ہیں پیار ماشاءاللہ، ان کی آواز میں برمنگھم میں سنتا ہوں. آج کبھی کبھی ان کا دیدار بھی ہو جاتا ہے. جب صوفی حارث صاحب نے مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا تو بلایا انہوں نے ایک دن کے لیے تھا، لیکن میں زبردستی 3-4 دن کے لیے آ گیا. زبردستی وہ اس لیے کہ میں کہ چلے کچھ دوستوں سے ملاقات بھی ہو جائے گی اور باقی اچھا وقت بھی گزر جائے گا. تو ایسا ہی ہوا. پھر آج کی محفل بھی ہوئی. سب سے پہلے تو صوفی حارث صاحب کو بہت مبارک کہ ان کے بھتیجے کی ولادت ہوئی. صوفی لقمان گرجی، صوفی لقمان گرجی، اللہ رب العزت کے بچے کو نیک بنائے، اپنی زمان میں رکھے اور ایک عالم دین اور حافظ قرآن بنائے. باقی صرف چند گزارشات پیش کروں گا. ظاہر بات ہے کل سب کا ورکنگ ڈے بھی ہے اور ٹائم بھی تیزی سے گزرتا ہے. جب ظاہر بات ہے جب ایسی محفل میں بیٹھے نا تو ٹائم کا پتہ نہیں چلتا، بس گزر جاتا ہے. کیونکہ دل کو اٹھنے کو دل بھی نہیں کرتا، لیکن پھر دیکھا جاتا ہے کہ بھئی اپنی روزی بھی ہے، کیا کرے، اب سارے مسئلے مسائل سب لے کے چلنے ہوتے ہیں. ایکچولی میں پچھلے دنوں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، قرب الہی. وہ لکھی ہوئی ہے حضرت مولانا علامہ مفتی محمد اکمل داماتم برکات مالیہ کی. بہت ہی پیاری کتاب ہے، بہت ہی پیاری کتاب ہے. وہ 3 والیوم پہ ہے. ابھی میں نے صرف فرسٹ پیج اس کا پڑھا ہے تو اس میں
وہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں جو کہ میں اپنے تک تو میں رکھنا نہیں چاہتا. بالکل اس میں اللہ رب العزت کا کلام پاک کا سب کچھ لکھا ہوا. نام ہی کتاب کا قرب الہی، اور جب قرب الہی ہو تو پھر وہ کیسے قرب مل سکتا ہے؟ قرب الہی ہوگا تو جب ہم اللہ رب العزت کی احکامات چلیں گے، اللہ رب العزت کے لیے سجدہ کریں گے، اللہ رب العزت کے لیے قیام کریں گے، شہادت بیٹھیں گے، تو وہ سارا قرب الہی ہے نا. اور پھر جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوگا تو پھر وہ سونے پہ سہاگا، تو قرب تو ملے ہی ملے گا نا. پھر پیارے آقا کا بھی ملے گا اور اللہ رب العزت کا بھی ملے گا. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے لوگو، کسی گمان میں نہ رہنا کہ میں نے تم لوگوں کو بیکار پیدا کیا. لوگ سمجھتے ہیں نا کہ ہم دنیا پہ آئے ہیں تو چلو دنیا کی موجیں لوٹ لیں، لیکن اللہ رب العزت نے صاف ان لوگوں کے لیے فرما دیا کہ میں نے کسی گمان میں نہ رہنا کہ میں نے تم لوگوں کو بیکار پیدا کیا. اللہ رب العزت کے پاس تو بہت کچھ ہے، پوری دنیا کو اس نے سنبھالا ہوا ہے. نہ وہ سوتا ہے نہ اونگ لیتا ہے، وہ ہر ایک کے مسئلے مسائل دیکھ رہا ہے اور سب کی جھولیاں بھر بھی رہا ہے. اور ہم سب اسی کے بھوکے ہیں، اسی کی عبادت کرنے کے لیے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں نا. تو اللہ رب العزت نے جنوں اور انسانوں کو کسی مقصد بھی پیدا کیا نا، کہ وہ بیکار تو نہیں ہے نا. اگر انسانوں کو پیدا کیا، سب سے پہلی بات کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نور پیدا فرمایا. اس کے بعد اللہ رب العزت نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے نور پیدا کرنے کے بعد یہ جو دنیا بنائی ہے، یہ پیارے آقا کی وسارت سے بنائی ہے. کہ ہم سب اللہ رب العزت کے محتاج ہیں، کہ اللہ رب العزت نے، کہ ہم بہت زیادہ خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں امت محمدی میں پیدا کیا. دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تمنا تھی کہ یا اللہ مجھے امت محمدی میں پیدا فرماتا. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ تو کلیم اللہ ہے، تم کو میں نے نبی بنا دیا، بس بہت ہے وہی. لیکن یہ جو امت ہے امت محمدی، یہ وہ امت ہے کہ اس کا مقابلہ تو کوئی کر ہی نہیں سکتی. تو ہم اتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت نے تمام امتوں سے بڑھ کر ہمیں افضل امت میں پیدا کیا. اور امت محمدی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بہت بلندی رکھتی ہے، بہت بلند پائے کی امت ہے. اور پھر ہم اس آقا کے غلام کہ جو ہر وقت اپنی امت کے لیے روتے، اپنی امت کے لیے دعائیں کرتے، لیکن ایک ہم بد نصیب ہم کیا کر رہے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے تم لوگوں کو بیکار پیدا نہیں کیا، تم لوگوں نے لوٹ کر میرے پاس ہی آنا ہے. تو پھر کیسے بیکار ہو گئے؟ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے نا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، کس نعمت جھٹلاؤ گے. تو اب کس نعمت کو، سب سے پہلی نعمت، سب سے بڑی نعمت اللہ رب العزت نے اپنا محبوب ہمیں دیا، پھر اس کی امت سے ہمیں پیدا کیا. اس سے بڑھ کے نعمت اور کون سی ہو سکتی ہے؟ پھر لوگ اس زمین پر اکڑ کے چلتے ہیں. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتنے اکڑ کے زمین پر مت چلو، ایک نظر قبرستان کی طرف دیکھ لو کہ تم سے بڑے بڑے دلیر، تم سے بڑے جو کہتے تھے کہ ہمارے بغیر دنیا چل نہیں سکتی، دنیا چل رہی ہے، وہ پڑے ہوئے ہیں، ان کو خاک کے نیچے ہیں، کوئی ان کی قبروں پہ جاتا نہیں. جو وہ خوش نصیب لوگ، وہ خوش نصیب اولیاء اکرام، وہ خوش نصیب والدین، وہ خوش نصیب بہن بھائی جن کی قبروں پہ اس کی بہن بھائی اولادیں جاتی ہیں، وہ خوش نصیب لوگ ہیں نا. اور قبرستان میں جا کے دیکھنے کتنے قبریں ایسی ہیں جو مسمار ہو گئی ہیں. میں نے کئی لوگوں کو ایسا بھی دیکھا ہے. میں ادھر اپنے ہینزورتھ روڈ قبرستان میں گیا تو میں میری ساس صاحبہ کی، میرے سسر صاحب کی، میری بھتیجی کی وہاں
قبریں ہیں. تو میں وہاں گیا تو ایک صاحب تھے وہ اسے ڈھونڈ رہے تھے. میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا کہ آپ بھائی جان آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ کہتے یار میں اپنے ابو جان کی قبر کو ڈھونڈ رہا ہوں. میں نے کہا بھی آپ کو پتہ نہیں تھا وہ؟ میں پتہ نہیں 20 سال بعد آیا. اب 20 سال بعد آئے گا وہ بندہ, تو جب 20 سال پہلے اگر وہ 10 قبریں تھی وہاں پہ, ابھی تو ہم 2 دن پہلے جاتے ہیں تو وہ جگہ خالی ہوتی ہے, تو وہ پھر 100 سے زیادہ قبریں بن چکی ہوتی ہیں. تو ہم پھر بھی آگے جاتے کہ ہاں یار ہماری عزیز کی قبر یہاں پہ تھی. تو 20 سال کے بعد یار تم آئے ہو, کوئی خدا کا خوف کرو یار, تمہیں پتہ نہیں تھا تم نے بھی ادھر ہی آنا ہے. اب ایسے بد نصیب لوگ بھی ہیں. اب ہمیں اپنے بچوں کی تعلیمات ایسی کرنی چاہیے کہ وہی بتا دیا نا کہ اللہ رب نے, میں نے تم لوگوں کو بیکار پیدا نہیں کیا. اب دیکھیں بیکار پیدا کرنے میں کتنی چیزیں آ گئی بیچ میں. اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تو ہمیں پیدا کیا اپنی بندگی کے لیے, پھر اس نے اخلاق کے لیے پیدا کیا. ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے رہو, اپنے ہمسائے کا خبر رکھو, اپنے گھر والوں کی خبر رکھو, اپنے بچوں کو خبر رکھو, اپنے والدین کی خبر رکھو, اپنے رشتہ داروں پر حسن سلوک کرو. اب ہم کیا چیز بھولے ہوئے ہیں. اللہ رب العزت نے ہمیں کتنی اچھی امت میں پیدا فرمایا. ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تعلیمات دیں. عورت کو مقام دیا, ماں کو مقام دیا, بیٹی کو مقام دیا, بہن کو مقام دیا, بیوی کو مقام دیا, اور پھر باپ کو مقام دیا. علماء اکرام کا ایک مقام ہے, محدثین مفسرین کا ایک مقام ہے. تو ہم کتنے بدنصیب ہیں کہ ہمارے پاس اللہ رب العزت نے ہر چیز ہوتے ہوئے ہم محتاج ہیں. کیوں محتاج ہیں؟ کیونکہ ہمارے دلوں میں کینہ, بغض وہ بھرا ہوا ہے, نفاق سے بھرے ہوئے ہیں ہم. یعنی کہنے کا میرا صرف مقصد یہ ہے کہ ایک لفظ بیکار, میں صرف اسی کو ہی لوں گا. وہ بیکار, وہ آپ لوگ بہتر جانتے ہیں کہ بیکار کیا ہے. اب بیکار کو وہ آپ بیکار بھی کہہ دیں اور اس کے ساتھ سب کچھ لگا لیں. اب بے کو بھی لگا لیں, کہاں تک لے کے جائے گی آپ وہ چیز. اگر آپ اس کو ایک کار آمد بنا دیتے ہیں نا, تو بیکار سے کار آمد بھی بن سکتا ہے. اپنے آپ کو کار آمد بنانے, ہر ایک کے کام آئیں. اللہ نے اپنے بیکار تو پیدا نہیں فرمایا نا, تو آپ کتنے کام, آپ ان کے کام آئیں گے, وہ آپ کے کام آئیں گے, بچہ ان کے کام آئے گا. ابھی راستے میں ہم باتیں کرتے آتے ہیں, کیا باتیں ہو رہی تھی نہیں, یہی بات تھی کہ اگر ہم پاکستان سے یہاں آئے ہیں یار, اس ملک میں آئے ہیں, تو وہ کتنے بدنصیب لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بھول چکے ہیں. آپ بتائیں, سب سے پہلی بات کہ آپ کو اگر یہ گورنمنٹ نکال دے, آپ پاکستان کو پسند نہیں کرتے, اپنے آپ کو پاکستانی ہونے پر ناز نہیں کرتے, تو کیا کریں گے؟ آپ پاکستان کو اگر نکال دو تو کدھر جائیں گے آپ؟ آپ اپنے آپ کو پاکستانی کے نام سے پہچانے جائیں گے نا. آپ یہی کہیں میں پاکستانی ہوں, آپ یہ نہیں کہ میں برٹش ہوں. وہ برٹش ہوگا تو بھائی بعد میں ہوگے, پہلے تم پاکستانی ہو نا, پاکستان سے آئے نا. پاکستان میں جو اپنا آپ کا ملک ہے وہی اپنا ملک لائے گا نا, آبائی وطن وہی ہوگا نا. تو پھر اپنے آپ کو بھولے مت, اپنے آپ کو یاد رکھیں کہ آپ بیکار نہیں ہیں, آپ کام کے ہیں. اور کام کے لیے اللہ رب العزت نے آپ کو کسی اچھی جگہ پر, اچھے گھرانے میں, اچھی قوم میں, اچھے مذہب میں پیدا فرمایا. تو وہاں کیسے بیکار ہو گئے یار آپ؟ پھر بات وہی آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا اور کس کی امت میں پیدا کیا. اور پھر جس کی امت کے لیے پیدا کیا, وہ بھائی میرے اس کے اوپر درود و سلام بھیجیں, اور درود و سلام بھیجیں گے تو آپ ہی کا فائدہ ہے. اور دن میں آپ ساری آیات بینات ذکر اذکار سارے کریں, آپ کوئی منع نہیں ہے, ہر ایک کی اپنی لذت ہے. لیکن جو لذت درود پاک میں ہے وہ بات ہی کچھ ہو رہا ہے. آپ یقین کریں, آپ رات کو سوتے ہوئے نا درود پاک پڑھتے پڑھتے سو جائیں, اور صبح جب اٹھیں گے نا درود پڑھتے ہوئے, اور آپ کا جو منہ مبارک ہے نا آپ کا, وہ چاشنی بھرا ہوگا, اس میں محبت ہوگی, اس میں مٹھاس ہوگی, ایک خلوص ہوگا. یہ آزما کے دیکھنے ہیں. یہ میں جو بات کر رہا ہوں, میں آزمائے ہوئے طریقے سے بات کر رہا ہوں.
میں آپ دوستوں کا زیادہ وقت نہیں لیتا، حالانکہ میں نے کچھ زیادہ میں نے کہا نہیں کچھ بھی، میں نے وہی بیکار کے لفظ کو ہی نا میں نے اس لیے سے کر دیا کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ ابھی ہم بیکار نہیں ہیں. وہ اس لیے کہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے قرآن پاک میں کہ میں نے تم لوگوں کو بیکار پیدا نہیں کیا، میں نے جن و انس کو بیکار پیدا نہیں کیا، ان کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا. اللہ رب العزت نے کیا کیا چیزیں پیدا کی، کوئی بیکار نہیں. دیکھیں اللہ رب العزت صبح جب اٹھتے ہیں نا جب، تو وہ جو چڑیاں چہچہاٹ آ رہی ہوتی نا، ہمارے لیے وہ ایک سریلی آواز ہے، لیکن وہ ماشاء اللہ وہ حمد و ثنا کر رہی ہوتی ہے. ہوا جب چلتی ہے تو سی 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 کی آواز نہیں آتی، وہ ایکچولی ذکر و اذکار کر رہی ہے، اللہ رب العزت کی بندگی بیان کر رہی ہے، اس کی عبادت کر رہی ہے. بارش جب برستی ہے تو کیسی پیاری لگتی ہے، ٹھیک ہے، وہ کتنی رحمت برستی ہے. پھول جب کھلتے ہیں تو کتنا خوشبو ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. جب بچہ آپ کو بلاتا نا ابو جان امی جان تو کتنا پیارا لگتا ہے. اللہ رب العزت کسی کو بیکار پیدا نہیں کیا یارو. یہ چیزیں یاد رکھیں. حاجی صاحب دیکھیں، حاجی صاحب کی عمر گزر گئی ہے، حاجی صاحب نے کتنے اچھے سے کام کیے ہوں گے دنیا میں، اپنے بچوں کو کیا کیا تعلیم یاد دی ہوں گی، اور پھر کتنے پیارے انداز میں وہ سنت بیان وہ پڑھتے ہیں نا ناز شریف، کہ وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. پڑھنا سنت ہے صحابہ اکرام کی، سننا سنت ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو اس نعتوں سے جھوم جاتے ہیں، اور جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں ذکر اذکار ہم کرتے ہیں تو کیا خیال ہے کہ یہاں پہ وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ سن رہے ہیں، وہ جواب دے رہے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہماری آنکھوں سے پردہ پھاڑ چکے ہیں، لیکن اپنی امت کو نہیں بھولے. وہ اب بھی قبر میں ہمارے جواب دیتے ہیں اور ہمارے لیے دعائیں ہی مانگ رہے ہیں. اللہ ہم سب کو سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وصحابہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. یا پروردگار ہم نے جو کچھ بھی پڑھا اپنی بارگاہ الہی میں سب کچھ اپنی بارگاہ الہی میں قبول منظور فرما. یا پروردگار ہم نے ختم خواجگان شریف پڑھا، جو بھی ہمارے ذکر و اذکار کیے، یا پروردگار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آج میلاد کے موقع پر ہم نے یہ چیزیں درود پڑھا، آیات بینات پڑھی، یا پروردگار نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، ہمارے بچوں نے سب کچھ پڑھا، کسی طرح برسی پڑھا گیا. یا پروردگار سب کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما. یا پروردگار جو میں نے ٹوٹے پھوٹے جو الفاظ بیان کیے، یا پروردگار سب کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما. اور بشیر لگاتے تھے جو بھی ہم سے کوئی زیر زبر کی پڑھنے سننے میں غلطی ہو گئی ہو، یا پروردگار اپنی بارگاہ الہی سے ہم کو توبہ کی توفیق عطا فرما، ہمیں معافی کی توفیق عطا فرما، ہماری سچی توبہ اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما. اور جو کچھ بھی پڑھا ہے یا پروردگار سب کا نذرانہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں تحفۃً ہدیۃً عقیدتاً پیش کرتے ہیں.